آپ حضرات کو یہ معلوم ہے جتنی مدت سے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہاں بہت سے حضرات کو تو 35-40 سال ہو گئے ہوں گے، کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، کوئی 10 سال کسی نے مجھے دیکھا ہے۔ تو میں جو بھی بات کرتا ہوں تو میں دل ہی سے کرتا ہوں۔ اگر میں فورسز سے ملتا ہوں تو ان کو مجاہد کی حیثیت سے ملتا ہوں، ان کے میں کبھی ہاتھ بھی چومتا ہوں، اور دنیا کو بتا کر یہ بتانے کے لیے کہ میرا اور اپنی افواج کا کیا تعلق ہے۔ میں دو برادریوں سے بہت محبت کرتا ہوں، ایک مدارس کے طلباء اساتذہ سے، دوسری اپنی افواج سے۔ میرے دل میں بہت قدر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کل وقتی فل ٹائم دین اور ریاست کے خادم ہیں، اور اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ ان دونوں کو آپس میں لڑایا جائے، کیونکہ لوگ سیاسی سطح پر بھی مایوس ہو گئے، اور بہت سارے ہمارے ہاں جتنے بھی محاذ ہو سکتے تھے تو وہاں کام نہیں بنا۔ ان کو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو ادارے ایسے ہیں، مذہبی لوگ، مدارس کے لوگ، اور ہماری افواج کے لوگ، یہ دونوں کل وقتی اس دنیا عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت کے یہ پاسبان ہیں، نگران ہیں، نظریاتی سرحدوں کے، جغرافی سرحدوں کے۔ ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ تو یہ جو مہمان میرے پاس تشریف لاتے ہیں، جب کوئی افواج کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی کمنٹس کرتا ہے، تو مجھے بے انتہا تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرے دل پہ چھریاں چلائیں۔ تو میں دل سے قدر کرتا ہوں، اور جو حضرات مجھے پرانا جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ افغانستان کے پہاڑوں میں، صحراؤں میں، وادیوں میں کن مشکل حالات میں میرا وقت گزرا ہے، اور میں نے کتنا ان حضرات کو پیار دیا تھا جہاد کی وجہ سے۔ کوئی رشتہ تو نہیں تھا نا میرا۔ تو مجھے یہ مشاہدہ ہوا دنیا گھومنے کے بعد کہ جو اصل طاقت مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، جس فوجی قوت کا ذکر قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، جس نظم و ضبط کا ذکر حدیث میں آتا ہے، جس ڈسپلن کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے اور ہمارے دین میں موجود ہے، اور جس سمع و طاعہ کا ذکر بخاری شریف میں ہے، سیاستہ میں ہے، اور جو چین آف کمانڈ اس کو کہہ لیں، امیر کی بات پر عمل کرنا اور اس کے دل سے اس کی قدر کرنا، جو کچھ میں نے اپنی افواج میں دیکھا ہے یہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اسی لیے میں یہ طے کیا اور اللہ سے میں نے عہد کیا کہ میری بقیہ زندگی جیسے جامعہ الرشید کے لیے ہے، تعلیمی نظام کے لیے، تو بقیہ میری زندگی اپنی افواج کی مدد کے لیے بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں ان کو سپورٹ بھی کروں گا۔ جہاں مجھے ان کے اندر غلطی نظر آئے گی میں بلا تکلف ان کو ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کروں گا، لیکن دنیا کو بتا کر نہیں، شور شرابہ کر کے، بے عزت کر کے، تحقیر کر کے۔ الحمدللہ یہ مشن بھی ہمارا جاری ہے، اور نیچے سے لے کر اوپر تک جتنے بھی حضرات ہیں، جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرماتے ہیں کہ میں ان سے بلا تکلف ایسے ہی بات کر لیتا ہوں جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ کوئی خوف نہیں، نہ ان کی طرف سے کوئی پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے۔ یہ بہت سی باتیں آپ لوگوں نے خود اپنے پاس سے گھڑ رکھی ہیں۔ آپ قریب تو آئیں، آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو کتنی پذیرائی ملتی ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جو یہ فیصلہ کیا، یہ 6-7 سال بہت اس پہ ملاقاتیں ہوئیں اور معلومات کی۔ جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بھی تحریک کے بارے میں، کسی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، افراد کے بارے میں، تو الحمدللہ 6-7 سال مجھے موقع ملا، اور اچھے طریقے سے ہم نے جانچ پڑتال کی، چھان بین کی پوری۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی نے ہمیں کہہ دیا، اور چونکہ افغانستان اور بہت سارے ملکوں کی تحریکوں کے اندر میں نے وقت گزارا تھا، اس لیے مجھے ادھر سے سب معلومات تھیں، مشاہدات تھے، تو مجھے بہت آسانی ہوئی اپنی افواج کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں۔ اور چونکہ بہت میں نے اس پہ محنت کی ہے، میں نے اس پہ بہت دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگا ہے، حرمین شریفین میں، ملتزم پہ، صفا مروہ پہ، اور منی، عرفات، مزدلفہ میں، ریاض الجنہ میں، معاجہ شریف میں، جہاں جہاں بھی مجھے مواقع ملے اللہ سے مانگنے کے لیے کہ اللہ میرے دل میں انشراح فرما، تو الحمدللہ اس کا اہتمام ہوا، اور بہت سارے اس کے لیے روزے بھی رکھے گئے، صدقہ خیرات بھی کیا گیا، مشاورت بھی ہوئی، اور بڑی سطح پہ مشاورت ہوئی۔ اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اپنی افواج کو سپورٹ کریں گے، ان کے جائز کاموں میں ان کو سپورٹ کریں گے، اور جہاں جہاں ان سے غلطیاں ہوں گی ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کریں گے،
اور اگر ان کے لوگ کسی جگہ ظلم کرتے ہیں تو ان سے برات کا اعلان بھی کریں گے کہ ہمارا اس ظلم سے کوئی تعلق نہیں.